احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا۔ ایک دوسرے کی فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ یعنی کسی دوسرے کے مال کو غصب کرنا یا لوٹ لینا یا چھین لینا حرام ہے، کسی دوسرے کا خون بہانا حرام ہے، کسی کی دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ارشاد نبی ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ غیبت کرنا یہ زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے۔ جب تک کہ جس کی غیبت نہ کی جائے وہ معاف نہ کر دے تو تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجنیق لگائی اور وہ اس منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہے۔ جنگ میں منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر پھینک کر کے جو ہے قلعے کے دروازے وغیرہ کو توڑا جاتا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے گویا کہ اس نے ایک منجنیق لگائی اور اس منجنیق میں اپنی نیکیاں رکھ کر کے دائیں بائیں جو ہے منجنیق کے ذریعے اپنی نیکیوں کو پھینک رہا ہے۔ یعنی کہ غیبت کرنے سے نیکیاں اتنی تیزی سے ختم ہوتی ہے کہ بندہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت تک کھڑا کرے گا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا اس کو نگل نہ جائے۔ جب تک اس کو نگل نہ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک اس کو جہنم کے پل پر اس کو کھڑا رکھے گا۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ یعنی کوئی دوسرا مسلمان جس چیز کو ناپسند کرتا ہو، یعنی اس کے اندر کوئی عیب ہو، وہ اپنے عیب کو کسی سے بیان کرنا ناپسند کرتا ہو اور اسی عیب کو کوئی دوسرا شخص دوسرے شخص کے بعد تیسرے شخص کے پاس بول دے تو یہ غیبت ہے۔ خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول یا فعل یا دین یا دنیا کا عیب ہو، کوئی سا بھی عیب ہو جسے وہ جن باتوں کو دوسرے کے پاس بیان کرنے سے اس کو برا محسوس ہوتا ہو، وہ بات دوسرے کے پاس بیان کرنا یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ یعنی کوئی ایک بندہ سواری چلا رہا ہے اور اس کی سواری میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو وہ دوسرے کو بیان نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص جان لے اور تیسرے کے پاس بیان کرے کہ اس کی گاڑی میں یہ خرابی ہے یا اس کے کپڑے میں یہ داغ لگا ہوا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ یہ غیبت سے اتنی بھی غیبت سے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے۔ بعض متقدمین کا قول ہے یہ کہنا بھی کہ فلاں کا کپڑا لمبا یا چھوٹا ہے غیبت ہے، چہ جائے کہ اس کی ذات کے نقص گنے جائیں۔ اس کی ذات میں نقص نکالنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کے کپڑے کی لمبائی یا چھوٹائی کو بھی کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا اور سامنے والے کو برا لگ جائے تو یہ غیبت ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ واپس چلی گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کا قد کتنا چھوٹا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ پاک غیبت کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو غیبت کرنا کیا ہے؟ مردار مسلمان مرے ہوئے بھائی کا
گوشت کھانا ہے گویا کہ حرام ہے یہ، اور حرام کھانا کھا لیا تو کیا ہے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں غیبت کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں کرتا، اور اس پر گناہوں کی یورش ہوتی ہے، یعنی اس کی گناہیں بہت جلدی جلدی جو ہے ختم ہوتی ہیں، اور یعنی اس کے اوپر گناہ بہت تیزی سے جو ہے وار ہوتا ہے، اور اس کی نیکیاں جو ہے بہت جلدی ختم ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہروں والا چغل خور ہوگا، 2 چہروں والا چغل خور ہوگا، جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا ہے، دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے، یعنی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی برائی بیان کرتا ہے، اور اس کے پاس جاتا ہے تو آپ کی برائی بیان کرتا ہے۔ یہ ہوا 2 چہرے والا شخص، آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا ہے، اور دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے، اور آگے فرمایا حضور نے جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی 2 زبانیں نظر آئیں گی۔ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کے منہ سے 2 آگ کی زبانیں نظر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی زیادہ وعیدیں جو ہے وعیدیں حضور فرما رہے ہیں، فرمانے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک حکمت بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی، مگر مچھلی کو زبان نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خدابندی سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا، اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گا، تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی، وہیں وجہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ جب ابلیس کو اللہ تبارک و تعالی نے ملعون قرار دیا اور آسمانوں سے اس کو زمین کی طرف پھینکا تو چہرہ مسخ، یعنی اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، بگڑے ہوئے چہرہ لے کر کے وہ سمندر کے قریب گیا۔ سمندر کے جب قریب جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کو جانور ملا وہ مچھلی ملی، تو اس نے مچھلی سے سنایا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ہے، اب آدم زمین پر آئیں گے اور وہ آگر کیا کریں گے، خشک اور تر، خشک یعنی زمین پر رہنے والے جانور، اور تر یعنی سمندروں میں رہنے والے جانور کا شکار کریں گے اور وہ کھائیں گے۔ اب مچھلی نے کیا کیا، حضرت آدم کی چغلی جو ہے تمام جانوروں سے کر دی، تمام جانوروں کو حضرت آدم کا واقعہ سنا دیا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو زبان ہی نہیں عطا فرمائی۔ تو یہ غیبت کرنے کی جو ہے یہ سزا ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ عمرو بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا جس کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی، یعنی گرد و نواح میں کنارے میں رہتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا رہا، لیکن وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی، دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود تھیلی نکال لی، تو اس نے دوست سے کہا ذرا ہٹنا میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا میری بہن میں کیا کوئی خراب عادت تھی؟ اپنی ماں سے پوچھا کیا میری بہن میں کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا تیری بہن کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی، بس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے، بس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرے۔ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے عذاب میں مبتلا فرماتا ہے
کہ ایک بندی جو انتقال کر گئی، اللہ پاک اسے قبر میں جو ہے عذاب دینا شروع کر دیتا۔ اس کی عادت کیا تھی؟ دوسروں کے دروازے تک جو ہے کان لے جا کر کے سنا کرتی تھی کہ اس کے گھر میں کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح آج کی عورتیں بھی ہوا کرتی ہیں، وہ شام کے وقت ہو یا صبح کے وقت ہو، وہ کئی چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر کے جو ہے آپس میں گفتگو کیا کرتی ہیں۔ وہ کیا گفتگو کیا کرتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے اور آپ کے گھر کی کہانیاں ہی سناتی ہوا کرتی ہوں گی۔ تو یہ بہت بڑی چغل خوری ہے اور اس سے ہم تمام لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اس کی بہت ساری جو ہے وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ پاک دعا قبول نہیں کرتا ہے، نیکیاں قبول نہیں کرتا ہے، اور جو ہے کیا اسے بولتے ہیں، نیکیاں بہت جلد اس سے جو ہے ختم ہوا کرتی ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ان بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔